رمضان المبارک کے آخری دنوں میں مولانا قاری اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے اور آپ سب ان سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے ان کی یاد تازہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق بخشے، اس کی رحمتیں ہوں، اور کوئی دینی حاجات ہیں اللہ پوری فرمائے، دنیاوی مشکلات ہیں تو اللہ اس سے آسانیاں فرمائے، اس کی رحمتیں ہمیشہ شامل رہیں۔ جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے میں قرآن سنا کے نزول قرآن کی یاد کو تازہ کیا، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ایمانوں کو بھی تازہ فرمائے گے اور ان کے اعمال صالحہ میں بھی اللہ برکتیں عنایت فرمائیں گے، کیونکہ قرآن خود اپنے نزول سے ہی برکتوں کا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو تنہا تھا، کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا، اس کے سینے پہ میں نے قرآن اتارا۔ کل لوگ اسے اتنا کمزور سمجھتے تھے کہ وہ جب مکے کی گلیوں سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس پہ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ اتنی برکتیں قرآن کے نزول سے ہوئیں، کل انگلیاں اٹھانے والے آج میرے پیغمبر کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر میرا ان کے ہاتھوں میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری برکتیں ہیں، اور جو باطنی برکتیں ہوئیں وہ یہ کہ کتابیں پہلے بھی نازل ہوتی رہی، یہ بھی ایک کتاب نازل ہوئی، وہ کتابیں بھی ہدایت کا سامان تھی اور یہ کتاب بھی ہدایت کا سامان ہے۔ وہ کتابیں بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کتابیں جو اللہ دیتے ہیں یہ اس کی رحمتوں کا عروج ہوتا ہے۔ رزق دیتے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، اولادیں دیتے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، دنیا میں عزتیں دیتے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، اولادوں کو کامیابیاں دیتے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، شاگردوں کو اللہ عزتیں بخشتے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اس کی رحمتوں سے ہی آباد ہے، زندگی چل ہی اس کی دی ہوئی رحمتوں سے ہے۔ جس دن یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا، خوش قسمت وہ ہے کہ اگر یہاں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے تو پھر یہاں سے جس جگہ جائیں گے وہاں بھی اس کے ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ضرورتیں، روٹیاں، بوٹیاں، کوٹھیاں، یہ
تو اللہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں. اس کی بڑی رحمت یہ ہوتی ہے اور ہے کہ وہ انسانوں کو وہ کتاب دیتے ہیں جس کا ایک ایک فکرے پہ عمل سراسر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روشنی کے چراغ جل پڑتے ہیں زندگی میں. جہالت کے اندھیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے. جہالت کے اندھیروں میں میں بھٹکتا رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جب ہدایت مل جاتی ہے اللہ کی کتاب سے، روشنی مل جاتی ہے، صحیح روشنی مل جائے، کتاب اللہ کی روشنی کے بغیر میں بھٹکتا رہتا ہوں. لیکن جب کتاب اللہ کی روشنی مل جائے تو پھر میں بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. یہ اس کی رحمتیں ہیں. جو لوگ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سنتے سناتے رہیں ذرا غور کیجئے کہ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، یہ کتاب بھی نازل ہوئی. پہلی کتابیں پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی. ان کو کچھ ماننے والوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، لیکن کتاب کی نزول امت کا ذریعہ بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے. پھر اس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک امت کا ذریعہ بنتی ہے کتاب. جب بھی کتابیں آئیں، یہ جو اپنے آپ کو کرسچن کہلانے والے ہیں، یہ بھی ایک کتاب کے نزول سے امت بنی تھی. یہ جنہیں آج دنیا میں خبیث یہودی کہا جاتا ہے، یہ بھی کتاب کے نزول سے ایک امت بنی تھی. کتابوں کے نزول سے امتیں بنتی ہیں. جی اس لیے کہ کتاب کی نزول کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی رحمت کا کہ وہ بنی بنائی کتاب وہاں سے خوبصورت کاغذ لگا کے خوبصورت کتابت کرا کے اور خوبصورت جلدیں دے کے خوبصورت غلاف دے کے بھیج دے فرشتوں کو، وہ یہاں آ کر کسی کو پکڑا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ اس وقت کے انسانوں میں سے دلوں پہ نگاہیں ڈال کے جس کے دل کو قرآن کے نزول کے مناسب سمجھتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اسے چنا جاتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں لوگ، کچھ اس کی مخالفت کے لیے اور کچھ اس کی محبت میں اور اس کی تابعداری میں. یوں امت بنتی ہے. ایک انسان کے سینے پہ کتاب اللہ نازل ہوتی ہے، یہ امت بنتی ہے. پہلی کتابیں بھی نازل ہوتی رہی اور امتیں بنتی رہی، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد ضرورت بنی کہ نئی کتاب نازل ہو، نئی امت بنے. زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلی، حالات بدلے، تو ایک عرصے کے بعد ایک نئی کتاب اللہ کی رحمت سے نازل کرتے تھے اور وہ کتاب ایک پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوتی تھی اور اس پیغمبر کے ذریعے جس کے سینے پہ نازل ہوتی تھی وہ امام ہوتا تھا، امت اس کے پیچھے ہوتی تھی. یوں امت بنتی تھی. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو جس کے سینے پہ نازل ہوا یہ بھی امام بنا. جن جن کے سینے پہ نازل ہوتا تھا وہ امام بنتے تھے. جی
یہ بھی ایک امام بنا. شفا نے مجھے زبردستی بلا لیا ہے کہ دعا کرے بندے آئے ہوئے. دعا تو ہر روز ہوتی ہے، ہر جو رمضان پہ ہر صبح درس میں ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین اس کی رحمت سے. آمین. آسمان سے کتابیں نازل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. امام بنتے تھے پہلے نبی بھی، فرشتے آتے تھے ان کے پاس بھی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میرے مرشد جو اس کتاب کے نزول سے امام بنے، وہ صرف امت کے امام نہیں، وہ تو نبیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. وہ تو امام الانبیاء. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو امتیوں کے لیے ایک رحمت بنی کہ اگر وہ امام الانبیاء ہے تو ان کی امت خیر الامم بنی. ساری امتوں سے زیادہ خیر والی امت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سی چیزیں اس خیر میں، صرف ایک عرض کروں گا اللہ مجھے توفیق دے. جی یہ خیر امت بنی اس لیے کہ یہ جس نبی کے پیچھے کھڑا ہونے سے، جس نبی کو ماننے سے، جس نبی کی تابعداری سے یہ خیر امت بنی. اللہ ان کا نبی نبیوں کا امام بنا. سبحان اللہ. جب نبی نبیوں کے امام بنے اور جب امت امتوں میں سے خیر والی بنی تو اللہ کہتے ہیں رزق تو میں بانٹتا رہوں گا، لیکن اب دین نئے سرے سے بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. دین جو بن گیا ہے اس خیر امت سے اور اس امام الانبیاء سے یہ قیامت تک چلتا ہے. سبحان اللہ. اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ایک خیر کا پہلو ہے جو خیر امت ہے. جی اس ختم نبوت کے شعبے میں خیر امت سے ایک خیر سامنے آتی ہے. وہ یہ ولی ہے اس امت میں بڑے بڑے دل والے. جی ایک لفظ ہے علم میں راجہ مجدد. نبی تو کوئی نہیں لیکن مجدد ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جس شاعری میں کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے. پہلے نبی آتے تھے، امتیں بنتی تھی اور پھر وہ ضرورت پڑ جاتی تھی، خشک سالی ہو جاتی تھی، نئی بارش کی صورت بن جاتی تھی. لیکن یہ امت خیر امت ہے کہ اس میں مجدد آتے رہیں گے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ابھی خیر واضح نہیں کر سکا میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب نبی نیا آتا ہے، ولی آتے ہیں، جو انہیں ولی مان لے مان لے، جو نہیں مانتا نہ مانے. مجدد بھی آئیں گے، جو انہیں مجدد مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے اصلاح کے، اس کے اثرات ہوں گے. جی تازگی ہوتی رہے گی کچھ نہ کچھ ایمان والوں کی. لیکن اگر کسی ولی کو نہیں مانتا تو نہ مانے، مجدد کو نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن جب نبی آئے تو جو نبی کو نہ مانے وہ پکا جہنمی. نبی کو ماننا جہاں باعث رحمت ہوتا ہے، وہاں نبی کو ماننے سے انکار کرنا بھی سراسر لعنت کا سما ہوتا ہے. یہ امت خیر امت ہے. اس امت میں جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے کوئی نیا نبی نہیں آنا اور اب قیامت تک کے لوگوں نے یہ جرم نہیں کرنا کہ کسی نبی کی تکذیب کرنا. یہ خیر امت. جی میرے اللہ کی رحمت ہونی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جی کتاب بھی قیامت تک چلتی رہے گی. یہ کتاب یہ جو ہے نا کہ یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے. اس برکتوں کا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک یہ کتاب چلتی رہے گی. جی اور برکتوں کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ قیامت برپا کرنا چاہیں گے تو اس کتاب کو اٹھا لیں گے, تب برکتوں کا سما ختم ہوگا تو قیامت آ گئی. جی یہ آخری چیز ہوگی اس قیامت کی جو آنی ہے وہ ہوگی کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے. قرآن مجید اٹھا لینے کا معنی یہ کہ اب دنیا کا آگے چلنا ختم, برکتیں ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس امت کو ایک اور ضرورت بھی نہ رہی. نبی موجود ہوتے تھے تو ماننے والے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. ایک دعاؤں کا ذخیرہ موجود ہوتا تھا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. علم منتقل ہوا نبی کے بعد صحابہ کے ذریعے, ہدایت منتقل ہوئی صحابہ کے ذریعے, قرآنی برکتیں منتقل ہوئی صحابہ کے ذریعے, مسلمانوں کی عظمتیں منتقل ہوئی صحابہ کے قول و عمل کے ذریعے منتقل ہوئی. جی اللہ اللہ یہ امین تھے. نبی کی سنت ان کے پاس امانت تھی جو انہوں نے پہنچائی ہم تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے, عرض کرنے کی توفیق بخشے میرا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو ذخیرہ حدیث ہے نا ہمارے پاس سنت کی جو شکل ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ ان ناقلین میں سے ہیں نبی سے روایت کرنے والوں میں جو بہت زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا اتنے بڑے بڑے صحابی صدیق ہیں, فاروق ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, عبادلہ ہیں, وہ اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے جتنی ابو ہریرہ آپ حدیث کے بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو چودھریوں کے گھر کا ایک فرزند تھا, شہزادہ تھا, تذکرہ سنا اس نبی کا تو خیال آیا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. تو میں ساری نعمتیں چھوڑ چھاڑ کے ایک نوکر ایک غلام میں نے لے لیا, ساتھ شہزادہ تھا, چلو یہ میرے ساتھ رہے گا, عادت پڑی ہے, یہ میرے کام کاج کرتا رہے گا اور میں اس نبی کے قریب بیٹھ کے دیکھوں گا, اس کو سنوں گا. اس کو ایک میں غلام ساتھ لے آیا تھا, لیکن مالک کی مرضی یہ تھی کہ رستے سفر میں ہی لمبا سفر تھا, کچھ دن میرے ساتھ رہا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, خود غائب ہو گیا یا اسے کوئی لے گیا, تو میں اکیلا ہی رہ گیا, وہ غلام بھی چلا. میں آ گیا پیغمبر کریم کی خدمت میں, ایک ہی شوق لے کے آیا تھا کہ ان کو دیکھوں گا, ان سے سنوں گا. جی ان کو دیکھوں گا اور ان کو سنوں گا. تو بس یہاں کے رہنے والے لوگ کسی وقت نماز کے ٹائم یا اور کسی وقت کچھ نہ ہو پیغمبر کریم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے, مستفید ہوتے تھے اور پھر اپنے اپنے کام میں چلے جاتے تھے. تو میں تو سب کو چھوڑ کے آیا تھا, میرا کام ہی کوئی تھا, میں ادھر مسجد میں ہی بیٹھا تھا. سبحان اللہ. میں آپ کی خدمت میں ہی آتا رہتا تھا, میں ادھر کوئی نہیں جاتا تھا.
ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی لیے تو آیا تھا کہ آپ جو سنیں، جو موتی آپ کے منہ سے نکلے وہ میری دل کی جھولی میں محفوظ ہوتے جائے، لیکن میرے لیے بڑی پرابلم ہے کہ میں بڑی غور سے سنتا ہوں، یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھول جاتی ہے مجھے آپ کی باتیں، تو میں تو آیا اسی لیے تھا کہ آپ سے سنوں اور محفوظ کروں، اب میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا ادھر آپ جو چادر ہے اوپر اس کو اتارو، سبحان اس کو اللہ بچھاؤ یہاں نیچے، سبحان اللہ پیغمبر کے سامنے چادر بچھا دیا تھا۔ سبحان سبحان اللہ جب مال غنیمت بانٹتے تھے جی، کس کس کو دے رہے ہیں، کس کس کو دے رہے ہیں، کس کس کو دے رہے ہیں، کس کس کو دے رہے ہیں۔ ایک دن بیٹی آئی، دیکھیے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی ہیں، میں دولت نہیں مانگتی، مجھے ایک لونڈی بس دے دے گھر کے کام کاج میں، میرے ساتھ آپ بٹھایا کرے۔ رسول اللہ سے مل نہیں سکی، اماں عائشہ کو بتا کے چلی گئی کہ آپ بتا دینا کہ فاطمہ بیٹی آئی تھی آپ کی لونڈی لینے کے لیے۔ اب جب فارغ ہوئے ان سے معلوم کیا آئے تو واپس آئے، اٹھ کے آتے ہی تب تھے واپس جب ڈھیر ختم ہو جاتا تھا مال، ایسے نہیں کہ چلو کوئی سنبھال کے رکھ دو کل کام آئے گا، نہیں، اٹھتے ہی تب تھے وہ ڈھیر جو تقسیم ہو رہا تھا وہ ختم ہوتا تھا، اٹھتے تھے ہر روز جیسے بھی ہوتا تھا، یہ آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ بتایا مومنوں کی ماں عائشہ نے، بیٹی آئی تھی آپ کی، چلی گئی، انتظار کرتی رہی، آپ آئے نہیں، تو پھر رسول اللہ خود تشریف لے کے بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ جب آپ وہاں جایا کرتے تھے تو اکثر حضرت حسن ذرا کچھ تگڑے ہو گئے تھے تھوڑے سے، حسین تو بڑے چھوٹے تھے، وہ تو اتنا نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت حسن ذرا کودنے کادنے لگ گئے تھے، جو ہی نانا آتے نا گھر میں اچھل کر جاتے ایسے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے۔ سبحان اللہ اس دن ایسا نہیں ہوا، اتفاق حضرت حسن کی کہیں باہر نکل چکے تھے یا کیا تھا، آیا تو حضرت حسن کوئی ملے نہیں، اس طرح اچھل کے گلے نہیں لگے، آپ نے محسوس کیا کہ بیٹی شاید کوئی ناراض ہے، تو آج اس کا بیٹا بھی مجھے نہیں ملا، کیا آپ فرماتے ہیں فاطمہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہو؟ رسول اللہ کی بیٹی نے کہا نہیں، آپ سے کون ناراض ہو سکتا ہے، جو آپ سے ناراض ہو اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سب کی طرح آج مجھے ملا نہیں، پتہ نہیں وہ کدھر نکل گیا، آ جاتے آپ تشریف رکھے بیٹھ گئے، کہنے کی بیٹی ہو سکتی ہے آپ کے اندر کوئی بات ہو کہ سب کو دیتا ہوں آپ کو نہیں دیتا، تو پھر ذرا تسلی رکھو، میں بانٹ بانٹ کے جب سب مدینے والوں کو بانٹ لوں گا پھر میری بیٹی کی باری آئے گی، پہلے نہیں۔ سبحان اللہ برکتیں تھیں، دنیا بانٹتے رہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے دنیا بانٹنی پسند نہیں۔ جی سبحان اللہ۔ میں تو کبھی کبھی ساتھی میرے جو مولوی ہیں ان سے عرض کیا کرتا ہوں، یار ہم نبی کے وراثت کے دعوے دار ہیں، تو جب نبی کے وارث ہیں تو وہ اپنی اولاد کو دنیا دینی اتنی پسند نہیں کرتے تھے، تو ہم کیوں دنیا دار بنانے پہ لگے ہوئے؟
اپنی اولادوں کو ہم کیوں اس نہج پہ چلے ہوئے، اس کی تقسیم ہے، بس بات یہ ہے اصل میں۔ جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ کے معمار نے مانگا تھا، یا اللہ یہ جو رونقیں ہیں نا، میں خدمت کر رہا ہوں، تیرا گھر بنا رہا ہوں، میرا بیٹا بھی ساتھ ہے، اور میں تیری توحید کے درس بھی دے رہا ہوں، تیری توفیق سے میری ذریت جو چلے گی نا آگے، ان پہ بھی یہ کام رکھنا میرا اللہ۔ یہ پیغمبروں کے مانگنے کی چیز ہے، اور یہ رب دیتا بھی کسی کو ہے چن کو۔ یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ کام رکھنا۔ تو جواب آیا یہ کام جو ہے نا، یہ میں ذریت یا اولاد کسی نیک یا بد کی دیکھ کر نہیں دیتا۔ سبحان 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 اللہ۔ دوں گا، تیری اولاد کو بھی دی جا سکتی ہے، دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہونے چاہیے، وہ ظالم نہیں ہونے چاہیے، وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے نہیں چاہیے۔ لا ینال احد الظالمین، یہ قیمتی چیز میں ان کو نہیں دے سکتا، ظالموں کے ہتھے میں نہیں جا سکتی۔ ملے گی جو لوگ واقعی میرے دین کے خادم ہیں، ان کی اولادوں میں سے کچھ دوں گا، لیکن ایک معیار ہے میرا اپنا، اس کے مطابق دیکھ کے دیتا ہوں۔ جب نبوت اپنے معیار سے دیتا ہوں تو نبیوں کی اولاد میں سے اسی کو دوں گا جو میرے معیار کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی پسند سے، جی ختم کر رہا ہوں، اللہ اپنی پسند سے جسے دیتے ہیں اسے اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی پسند ہے دیتے ہیں، سبحان جسے اللہ۔ اپنی پسند سے دیتے ہیں۔ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو پسند کی چیز دوں گا، اسے اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں، اور کتاب جس کے سینے پہ نازل ہوئی اس کی محبت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی کتاب کی دین کی برکت ہے کہ جس کے سینے پہ نازل ہوئی اس کی محبت، جنہوں نے نبی سے براہ راست وصول کی کتاب، اللہ ان کی محبت بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ جی جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جیسے اللہ اپنی پسند اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتے ہیں، اسی طرح نبی بھی دنیا دیتے ہوئے بانٹتے ہوئے کو پسندیدگی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آئے ہوئے دے جا رہے ہیں، دے جا رہے ہیں، دے جا رہے ہیں دین، لیکن علم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے بھول جاتا ہے، اور اچھا چادر پھیلا دو، یہ پسند سے اب دینے لگے ہیں، اسے کہتے ہیں پسند۔ جی آپ نے فرمایا چادر پھیلا دو، چادر پھیلائی، آپ نے اس میں پھونک ماری، ایسے سمیٹ لو، اوپر لے لو، اب نہیں بھولے گے تم جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب تشریف لے جانے لگے دنیا سے تو جاتے ہوئے امت کو کہنے لگے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے اپنی دو پسندیدہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے اپنی دو پسندیدہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب
اور ایک میری سنت. سبحان اللہ. جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، اور جب ان کو چھوڑ دو گے تو پھر بھٹکتے رہو گے. آج امت مسلمہ کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیوں کافروں کے سامنے ہم نیچے ہو رہے ہیں؟ کیوں ہندوؤں سے ڈر رہے ہیں؟ کشمیری بیچارے کب سے مار کھا رہے ہیں، ہمیں طاقت ہی نہیں ان کے لیے کچھ کرنے کی، اتنے کمزور ہیں. کفر ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہمیں پھلنے پھولنے نہیں دے رہا. اسی لیے میرے مرشد نے جاتے ہوئے کہا تھا 2 پسندیدہ چیزیں رکھو گے. رمضان کا مہینہ، جی ختم آخری فکرہ، رمضان کا مہینہ، اللہ کے قرآن کا مہینہ، اور روزے کی شکل میں نبی کی سنت کا مہینہ. سبحان اللہ. یہی 2 چیزیں اس مہینے پہ عروج پہ ہوتی ہیں. جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو کے میری جھولی میں ڈالی جاتی ہے تو پھر برکتیں ہی برکتیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے برکتوں کا شمع. اللہ ان برکتوں سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق دیتا رہے. آمین. اللہ ہمیں دنیا بھی دے تو اس کا فضل ہے، ایسا دے کہ جس میں مشغول ہو کر میں جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کہیں ان سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں ان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤں. اللہ کریم جی اپنی رحمتوں سے، اپنے فضلوں سے، رمضان کے مہینہ اس کی برکتوں سے، اور آخری دنوں میں جو دخول جنت کرتا ہے تو اللہ ہم نہ رہ کو بھی منتخب کر لے اس دخول جنت میں. ہم بھی تیرے مانگت ہیں، ہم بھی تیرے در کے سو، ہم بھی تیرے در کے سو. سبحان اللہ. امتیں بنانی تو تو نے چھوڑ دی، کتابیں نازل کرنی تو چھوڑ دی، لیکن یہ یقین تو ہمیں دلایا کہ دعائیں میں سنتا رہوں. یہ بند نہیں ہو، مجھ سے مانگنے والوں ادعو، مانگتے رہو، استجب لکم. ہاں جو مجھ سے مانگنا چھوڑے گا وہ ذلیل ہوگا، جو مجھ سے مانگتے ہوئے میرے سامنے جھکتا رہے گا، روتا رہے گا، میں اللہ سے رفت دے گا. اللہ کریم جی اپنی رحمتوں سے ہمیں دنیا بھی اتنی دے دے کہ ہم دنیا کے لیے کسی کے سامنے ہماری زندگی میں ذلیل ہونے کا موقع نہ آئے، کسی کی منتیں کرنے کا موقع نہ آئے. اللہ کریم جی اپنی رحمتوں سے اتنا نواز دے کہ ہم ہمیشہ دینے والے بنے، دینے کے لیے صرف تیری طرف ہی دیکھیں اور تجھ سے ہی مانگتے رہیں. آمین. اے میرے اللہ تربیت کی تو نے ہماری، روزے رکھوا رکھوا کے کہتا رہا روزے والوں کے روزے افطار کراؤ تو میں ان کے اجر بھی تمہیں بھی دوں گا، ان کے بھی. اور میں نے اجروں کی منڈی لگا دی ہے، لوگ جتنا چاہتے ہیں ایک ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 70 نیکیوں کا. اور جب ایک رات کی گھڑی تو ایسی دوں گا کہ 1000 سال کی عبادت کا اجر اس گھڑی میں دے دوں گا. مولا تو اتنا دینے والا ہے. یہ اجر دینا اور رحمتوں بانٹنا اس رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی تیری رحمتوں کا سلسلہ اس طرح جاری رہنا چاہیے کہ میرے قول و عمل میں قرآن کی روشنی پھوٹتی رہے. اللہ میرے رزق میں برکتیں نظر آتی رہیں. اللہ میری ہدایتیں اور کامل ہوتی رہیں، میرے اعمال صالحہ اور خوبصورت ہوتے رہیں. میں نیچے نہ گروں، میں اوپر ہی جاتا رہا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
اپنے نبی کریم پہ رحمتوں کی بارش، جہاں جہاں ان کی روح ہے، جہاں جہاں ان کا جسم ہے، وہاں تیری رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہم بھی ان کی تابع دار ہیں، ہمیں بھی ان رحمتوں میں اپنا حصہ بنا رحمتیں کرتے، بہت بہت رحمتیں کرتے، ہمیں قرآن کا سچا قاری بنا دے، ہمیں اپنے نبی کی سنت کا سچا تابعدار بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اللہ ہمارے عملوں کو نبی کی سنت سے مزین کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اتنی معافی دے دے اس رمضان کے مہینے میں، اس طرح کی معافیاں دے دے، اس طرح کی معافیاں دے دے کہ قیامت کے دن تیرے سامنے جائے تو ہمارا نامہ عمل صاف ہو چکا، تو بن پوچھے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے اتنی طاقت دے دے کہ کفر ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے۔ اللہ اپنی رحمت سے اتنی قوتیں دے دے کہ ہم بالا نظر آئے اور کفر نیچے نظر آئے۔ اللہ یہودی دنیا میں بدماش بنے ہوئے ہیں، ہماری قوم کا سرپرست بنا ہوا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے، ان کی دنیا کی شوقت کا خاتمہ کر دے، اللہ ان کے دبدبوں کو ختم کر دے، اللہ ان کو ذلیل کر دے، ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، ان کی طاقتوں کو خراب کر دے، کشمیریوں کو آزاد کر دے، فلسطینیوں کو آزاد کر دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اونچا بلند کر دے۔ یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہم سب کو اپنی رحمت کی پناہ، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے دے، اپنی رحمت کی اتنی پناہ دے دے کہ شر ہمارے نزدیک نہ آ سکے، اور اپنی رحمت کا سایہ اس طرح کر دے کہ ہم تیری رحمتیں آگے بڑھنے میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب نستغفرك ونتوب إليك اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا قنا شرور أنفسنا ربنا قنا شرور الشياطين ربنا قنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا۔ اسی انہاں گناہاں دی بھی معافی منگنے ہیں جنہاں نوں نہیں بھی جانتے، جڑے یاد بھی کوئی نہیں، اللہ جڑے یاد نے وہ بھی معاف کر دے، آمین، اپنی رحمت کی بارش آمین، اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا